الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل کا دن یا عرفہ کا دن ہے اور اس کو حج کا دن بھی کہا جاتا ہے. پورے سال میں یہ سب سے اہم دن ہے. عرفہ کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. ایک عرفہ کے دن کی دعا یوم عرفہ کے اندر میدان عرفات میں کرنا ہے، اور ایک عرفہ کے دن کی دعا عرفہ میں پہنچ کر نہیں بلکہ گھروں میں بیٹھ کر مسجدوں کے اندر جا کر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا میدان عرفات میں، بلکہ فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا. اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کی دعا چاہے کہیں بھی کی جائے وہ بہترین دعا ہے. البتہ عرفات کے میدان میں تو اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن دوسری جگہ پر بھی، مثلا اگر کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے تو گھر کے اندر پورا سال دنوں کے اندر بیٹھ کر جو دعا کرے گا ان میں سے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہوگی. اس لیے کل کے دن کی دعا یہ سب سے بہترین دعا ہے. ہم نے سال میں جتنے دنوں کے اندر بھی دعائیں کی ہیں، دنوں کے اندر سب سے بہترین عرفہ کے دن کی دعا ہے. اس لیے کل کے دن دعاؤں کا زیادہ اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ حق تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں. کھڑے ہو کر بھی مانگی جا سکتی ہیں، بیٹھ کر بھی مانگی جا سکتی ہیں، سجدے کی حالت میں جا کر بھی حق تعالیٰ سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اس دن کی دعا بہترین دعا ہے. اس لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اور انبیاء نے کہا ہے ان میں سے بہترین بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب سے بہترین بات جو ہر نبی نے کہی ہے، فرمایا وہ بات ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ یہ بات سارے انبیاء علیہ السلام نے کہی ہے، یہ سب سے بہترین بات ہے. جس طرح یہ سب سے بہترین بات ہے، اسی طرح عرفہ کے دن کی جو دعا ہے وہ دعا بھی سب سے بہترین دعا ہے. اس لیے اس دن کو دعاؤں کے ساتھ مکمل کیا جائے، روزہ رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں امید رکھتا ہوں کہ ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اگر کسی کا انتقال آئندہ سال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس دن کا، اس کے آئندہ سال کے گناہ بھی معاف. کتنا بڑا انعام ہے چھوٹے سے عمل پر. اس لیے اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح یہ جو رات آ رہی ہے یہ رات بھی عبادت کی رات ہے. اور اسی طرح عرفہ کے بعد
جو مزدلفہ کی رات آ رہی ہے یعنی عید کی رات یہ بھی عبادت کی رات ہے، اور عرفہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا رسوا ہوتا ہے شیطان عرفہ کے دن۔ فرمایا کہ ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ پھٹکار، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ غضبناک شیطان کو عرفہ سے زیادہ کسی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ سب سے زیادہ اس کو ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس پر پھٹکار بھی برستی ہے، اور سب سے زیادہ اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ محنت کر کے مسلمانوں سے غلط کام کروائے، اور اس دن کو انہوں نے توبہ کر کے حق تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ کر اس دن انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، ساری میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ حق تعالیٰ نے سب کے گناہوں کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ اس دن سب سے زیادہ بخشش حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس دن دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اور خصوصاً اپنے لیے بخشش کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ حاجیوں کے لیے تو بخشش کا فیصلہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور پھر حق تعالیٰ حاجیوں کے لیے بخشش کا فیصلہ بھی فرماتے ہیں، فخر بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے میرے لیے، اپنے کپڑے بھی چھوڑ دیے میرے لیے، اپنی زینت بھی چھوڑ دی میرے لیے، خوشبو لگانا بھی چھوڑ دیا میرے لیے، اپنا کنگھا کرنا بھی چھوڑ دیا میرے لیے، یہ سارا کچھ میرے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے کہ ان کے گناہ پھر ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کے گناہ بارش کے پانی کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جتنے ہی ان کے گناہ ہوں میں نے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ صرف ان کے گناہ میں نے معاف نہیں کیے، بلکہ یہ جن کے لیے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، میں نے پوری امت کے لیے، اور جن جن کے لیے انہوں نے بخشش مانگی ہے ان سب کے لیے میں نے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے دن شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوا تھا، اور بدر کے بعد اگر کسی دن شیطان رسوا ہوتا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور پھر عرفہ کے بعد جو آنے والی رات ہے مزدلفہ کی رات، یہ بہت اہم رات ہے، اس کو ایسے نہ سمجھا جائے، حق تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کو گزارا جائے۔ اتنی اہم رات ہے کہ اس رات میں حاجی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں حق تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب تو تیری رحمت کے علاوہ ہماری کوئی اور چھت ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی چھتوں کو بھی چھوڑ دیا، ڈائریکٹ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، اب ہم کسی اور چھت کو اپنے اوپر نہیں لیتے، بلکہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ یا اللہ آپ کی رحمت برسے ہمارے اوپر۔ تو اس رات حاجی جو ہے وہ سڑک پر، میدان میں، بالکل بغیر کسی چھت کے حق تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے رات بسر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رات بھی بہت اہم رات ہے، اتنی اہم رات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، چنانچہ مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا قبول کر لی گئی، سب کو بخش دیا گیا، لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں بخشوں گا۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کا حق دینا ہے، وہ حق میں دلواؤں گا، اس کو میں نہیں بخشوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے، مظلوم کو خود اپنی طرف سے بدلہ دے دے،
اور ظالم کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دے، جس نے کسی پر زیادتی کی ہے اس کو معاف فرما دے۔ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تو کر سکتا ہے، اپنی طرف سے بدلہ دے دے اور دوسرے کو معاف فرما دے۔ لیکن عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات یہ دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جب قبول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مسکرائے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ وقت آپ کے ہنسنے کا نہیں ہے، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنساتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے، تو وہ سر پر خاک ڈالتا ہوا اور افسوس اور واویلا کرتا ہوا بھاگ نکلا۔ اس کو پریشان اور بدحواس دیکھ کر مجھ کو ہنسی آ گئی کہ حق تعالیٰ نے مزدلفہ کی رات یہ دعا بھی میری قبول کر لی کہ میں نے کہا یا اللہ مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے اور میری امت کو معاف کر دے۔ تو حق تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی کہ میں اپنی طرف سے بدلہ دے دوں گا اور تیری امت کو معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس نے جب دیکھا تو ابلیس واویلا کرتا ہوا بھاگ نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پریشان اور بدحواس دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اس لیے اس رات کو بھی ایسی رات نہ سمجھا جائے، یہ قیمتی رات ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو عیدین کی رات کو جاگتا ہے تو جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو زندہ رکھیں گے۔ حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔